ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عامر مغل صاحب, ایک تو بتائیں کہ عمران خان جو ہیں وہ آپ پر یقین ہیں کہ چانسلر کا الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے بھی, جیت بھی جائیں گے, وہ کیمپین بھی سٹارٹ کر دیا. دوسرا جلسے کا بھی بتائیں کہ جلسہ کیا 22 اگست کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا یا 8 ستمبر مختلف ہوگا؟ دیکھیں جی, میں بٹ صاحب نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں. اس سے پہلے طالپور صاحب نے ایک بات کی خان صاحب کے کریکٹر کے بارے میں. تو طالپور صاحب, الحاج آصف زرداری صاحب نہیں, چلیں بہرحال جواب تو دینا. میں الحاج آصف زرداری صاحب کا جو کریکٹر ہے وہ پوری قوم کو, پوری دنیا کو پتہ ہے, تو مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اس کی گہرائی میں نہ جائیں تو اچھا ہے. اب بٹ صاحب نے باتیں کی جی, بہت ساری الزامات لگائے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے 40,000 طالبان چھوڑ دیے. تو وہ اتنے سیانے طالبان تھے کہ وہ عمران خان کے دور میں 3.5 سال میں نہیں اٹھے, اور انہی کے دور میں آ کے اٹھ گئے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو آپ نے بھی ان کا وہ شارٹ دکھایا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے بعد اب دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے 3.5 سالوں میں دہشت گردی نے سر کیوں نہیں اٹھایا؟ اپنی پالیسیوں پہ ذرا غور کریں. جب آپ ایک ایسا وزیر داخلہ مسلط کریں گے اس ملک پہ جو ایک کونسلر بننے کے قابل نہیں ہے, اور اس کو وائسرائے بنا کے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس کے انڈر کیا ہوا ہے, اور وہ کیا بیان دے رہا ہے جا کے کہ ایک SHO کی مار ہے. آپ کا کٹ پتلی وزیر اعظم کہہ رہا ہے وہاں بیٹھ کے آج پریس کانفرنس میں کہ میں اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اس مسئلے پہ بڑے سیریس ہیں, اور واقعی سیریس ہونا چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہماری فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اس کا حل نکالنا پڑے گا. لیکن اتنا نان سیریس اور امیچور آدمی, میں کہتا ہوں کہ یہ کلرک بننے کے قابل نہیں ہے, کونسلر بننے کے قابل نہیں ہے, اس کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا اور وہ بیان دے رہا ہے کہ SHO کی مار ہے. تو بھیج دو نا ایک آدھا SHO. پھر آرمی چیف وہاں کیوں گیا ہوا ہے ہمارا؟ وہاں جا کے ہمارا وزیر اعظم بے شک ناجائز وزیر اعظم ہے, کیوں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ؟ جو ایک SHO. اور سر انہوں نے بہت ساری باتیں کی, مجھے اگر آپ اجازت دیں تو. انہوں نے کہا جی کہ ڈیلی میل بہت معتبر اخبار ہے, اور میرے بھائی, اور کہتے ہیں کہ اس میں خبر ایسے نہیں لگتی. اس نے سر آپ کے لیڈر کے بارے میں خبر لگائی ہوئی ہے, پینٹ ہاؤس پائریٹس, ہم اس کے خلاف پراپرٹی قزاق. نہیں, آپ اس کی کریڈیبلٹی بتا رہے ہیں. اتنا معتبر اخبار ہے, اسی معتبر اخبار نے آپ کے بارے میں کون سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اچھا آگے چلیں جی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 نہیں, اس نے یہ الفاظ کے ہی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. آپ تھوڑی سی انگلش پڑھ لیں. اس خبر پہ تھی یا وہ NCA والے پہ تھے, مختلف تھی؟ نہیں سنیں, وہ مختلف ہے. اچھا سنیں, اس پہ کوئی کیس نہیں کیا. اس نے لگائی تھی کہ وہ پاپڑ والا فلاں والا, اس پہ کوئی کیس نہیں کیا. اچھا آگے چلیں. اب مجھے جواب دینے دینا جی. اب انہوں نے کہا جی 190 ملین پاؤنڈ عمران خان اور ملک ریاض دونوں مجرم ہیں. کیا کیا آپ نے اس پہ کاروائی؟ کوئی کیس کیا آپ نے ملک ریاض پہ؟ آپ نے ملک ریاض پہ کوئی کیس کیا؟ آپ نے ملک ریاض پہ کوئی کیس کیا؟ یہ بتائیں. جب پاکستان آئے گا تو پاکستان آنا ضروری ہے کیس کرنے کے لیے؟ کوئی ضروری نہیں ہوتا پاکستان آنا کیس کرنے کے لیے. نہیں تو آپ کیس کریں. آپ نے کیس کیوں نہیں کیا اس پہ؟ نہیں, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو پریس کانفرنسز ہیں اس میں آپ صرف عمران خان کا تذکرہ کرتے ہیں, ملک ریاض صاحب کی بات کرتے ہوئے ماتھے پہ پسینہ تھوڑا سا آ جاتا ہے. ملک ریاض اس سے بڑا مجرم ہے. اچھا عیسیٰ بھائی آگے سنیں, کوئی پسینہ نہیں آتا. عیسیٰ بھائی آگے سنیں. آپ میری ایک بات یاد رکھیں, انہوں نے یہی کام کیا, انہوں نے یہی کام کیا تو نہیں میری بات کمپلیٹ ہو. انہوں نے یہی کام کیا توشہ خانہ میں, انہوں نے ملک ریاض کو دے, انہوں نے یہی کام کیا توشہ خانہ میں. عمران خان پہ کیسز بنے ہیں جی کہ یہ جو چیزیں ہیں خان صاحب نے لی ہیں یہ کم ویلیو پہ لی ہیں, ان کی ویلیو زیادہ تھی. کیس تو بیسیکلی یہی ہے نا توشہ خانہ میں. وہ تو بھائی ملٹری سیکٹری پہ کون کیس بنائے گا؟ جس متعلقہ سیکٹری نے وہ ایویلویشن کر کے دی ہے جس کے اس کا یہ ریٹ ہے, اس پہ کون کیس بنائے گا؟ جب آپ سارے کیس عمران خان پہ بنا رہے ہیں, اور پھر آپ نے نہیں بیچنے کا ایشو نہیں ہے, بیچنے کا ایشو نہیں ہے. کیس آپ کو اپنا کیس ہی نہیں پتا. آپ کا کیس ہے سیدھے بنوائی, تو یہی کہہ رہا ہوں. تو وہ کس نے بنائی ہے؟ وہ آپ کے ملٹری سیکٹری اور سیکٹری بناتے ہیں, وہ عمران خان نہیں بناتا, وہ وزیر اعظم نہیں بناتا. وہ سیدھے آپ جو جواب دینا, اب آپ یہ جواب دیں کہ نواز شریف نے, سنیں, نواز شریف نے BMW کیسے لی توشہ خانہ سے؟ گاڑی تو لے ہی نہیں سکتے. رہ گیا چانسلر پہ اور جلسے پہ جواب دے دیں. اچھا آ جائیں جی. اب 8 ستمبر کے جلسے پہ آ جائیں. چانسلر کا بالکل الیکشن لڑ رہے ہیں جی عمران خان صاحب, اور انشاءاللہ وہ جیتیں گے. خبر تو لگتی رہتی ہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں. آپ کے بارے میں کون سی خبر لگی ہوئی ہے؟ ڈیلی میں ہم نے تو کیس کیا نا اس میں, آپ بھی کر اس پہ کوئی کیس نہیں کیا ہوا یو کے میں نا, آپ نے کوئی کیس نہیں کیا. ڈیلی اخبار میں ہم نے کیس کیا, اس خبر میں کوئی کیس نہیں کیا ہوا. معافی مانگی. اس خبر میں کوئی کیس نہیں کیا ہوا آپ نے.
آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا الفاظ ہے اس کے. اب آ جائیں جی. ڈسگریس کا مطلب ہے انگریزی ڈکشنری میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیونگ آپ نے اس کی یعنی اگر ایک طاقت کے یا عزت والے مرتبے سے کسی کو گرا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ڈسگریس پرائم منسٹر. ہمارے ہاں اس کو ناؤن کے ٹرمز میں لیا جا رہا ہے. عمران خان کے اوپر چوری کے نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئی خبر میں لکھا ہوا کیا. آپ سنیں, آپ کو سمجھ نہیں آئی خبر, یہ نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان کو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ڈسگریس آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ اس پرائم منسٹر کو ڈسگریس کر کے جو اس کے عہدے سے اتارا گیا ہے اس کا انہوں نے اس میں اشارہ دیا ہے کہ عمران خان کو. اچھا سنیں نا, سنیں, آپ نے صرف میں جو آپ نے شروع میں بات کی اس کا جواب دے دیں. آپ نے کہا کہ بڑا معتبر اخبار ہے, اسی معتبر اخبار ہے جی, اسی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا لیڈر پراپرٹی قزاق ہے. اب آئیں 8 ستمبر کی طرف. دیکھیں جی, 8 ستمبر کا جلسہ ہم کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ تو جو ان کے باسز ہیں انہوں نے انٹروین کی, صبح جا کے خان صاحب کو ریکویسٹ کی, جو ان کے باسز ہیں, آپ کے جو باسز ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے ہیں, محسن نقوی صاحب جو آزاد قبیلے کے جو آپ کے باس ہیں, جو آزاد قبیلے کے نمائندے ہیں, جن کے انڈر آپ کی پوری نون لیگ کام کر رہی ہے, میں نام لے لیا, انہوں نے نیا NOC بھی دیا 8 ستمبر کا. 8 ستمبر کو ہم جلسہ کر رہے ہیں. میں پورے پاکستان کی عوام کو یہ دعوت دے رہا ہوں, ہمارا پرامن سیاسی جلسہ ہے, سارے اس میں شرکت کریں. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جلسے کو قطعاً کینسل نہیں کیا جائے گا. 8 ستمبر کو بھی نہیں کرنے دیں گے, یہ میں آپ کو, لیکن جلسہ ہوگا انشاءاللہ. میری سنیں, جلسہ ہوگا. خان صاحب نے کہا کہ اب جلسہ کینسل نہیں ہوگا. پارٹی بکھر چکی ہے, کوئی جلسہ نہیں ہوگا ان کے لیے, کوئی لوگ. یہ بٹ صاحب کی خواہشات اگر ایسی ہوتی تو یہ بٹ صاحب کی خواہشات ہے. یہاں پر یہی میرے یہ بٹ صاحب کی خواہشات ہیں. آپ لڑائیاں دیکھتے ہیں روز, کیا کیا KPK کا. اچھا میاں صاحب لندن جا رہے ہیں. نہیں, میاں صاحب کیوں لندن جا رہے ہیں؟ میاں صاحب کا ایک بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی ان کی وزیر اعظم ہے, لیکن چیف جسٹس چینج ہو رہا ہے, لیکن چیف جسٹس تبدیل ہو رہا ہے. میں بھی ہو سکتا ہوں. اچھا سنیں جی, اگر مجھے آج میں ابھی ٹھیک اللہ نہ کرے میں صبح بیمار ہوں تو میں اپنے علاج کے لیے 2 دن جاؤں گا. عیسیٰ نقوی صاحب میری پیشن گوئی بھی سن میاں نواز شریف صاحب میری پیشن گوئی بھی سن لیں. بتائیں, اگر, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ چلے جائیں گے, اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے, جو کہ نظر آ رہا ہے وہ چلے جائیں گے, تو ان کے جانے سے پہلے میاں صاحب بھی چلے جائیں گے, کیونکہ ان کی بقول حسنات ملک صاحب کے وہ اس پورے سسٹم کے گارنٹر ہیں. یہ جو سپر ہائبرڈ رجیم بنی ہے نا, اس کے وہ گارنٹر ہیں, وہ نہیں رکیں گے. ہاں, اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ نقوی صاحب نہ گئے, پھر میاں صاحب نہیں جائیں گے. یہ آپ ریکارڈ کر لیں. بات سنیں, عیسیٰ نقوی کی طرح آ گیا اور وہ کیسی باتیں کر فائز عیسیٰ قاضی, سوری دیکھیں فائز عیسیٰ صاحب, دیکھیں آپ کا نام ملتا ہے سر. اپنے ٹائم پہ چلے جائیں گے. ناصر بھٹ صاحب ختم ہو گیا. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے عامر مغل صاحب اور تیمور تالپور صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.